افشاں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اسے طالب خان کو ایسی سزا دینی ہے جو طالب خان کے لیے پوری زندگی کے لیے کافی ہو۔ اس لیے افشاں نے طالب خان کو زندہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ افشاں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ صرف طالب خان کے بچوں کو ہلاک کروائے گی اور ساتھ ہی دلاور خان کو بھی مروا دے گی۔ یہ فیصلہ کر کے افشاں مطمئن ہو گئی۔ اب افشاں نے اپنے ہمزاد سے کہا، اب ہمارا اگلا شکار دلاور خان ہے۔ دلاور خان کو ہمیں راستے سے ہٹانا ہے، اس لیے پتہ کرو کہ دلاور خان کہاں پر ہے۔ اس بار میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے میری پوری نسل مٹا دی، میرے ماں باپ بھائی بہن کو مار دیا۔ اس کی موت بہت ہی عبرتناک ہوگی۔ میں اس شخص کو کوئی آسان موت نہیں دوں گی اور نہ ہی میں اسے کوئی آسان موت دینا چاہتی ہوں۔ ہمزاد افشاں کے پاس سے رخصت ہو گیا اور پھر چند ہی سیکنڈ میں وہ وہاں دوبارہ حاضر ہوا۔ اس نے افشاں کو بتایا کہ موت کے ڈر سے دلاور خان نے وہ شہر چھوڑ دیا ہے۔ اس نے اپنا حلیہ بھی بدل لیا ہے اور بالکل ایک انجان سے گاؤں میں چلا گیا ہے جو کہ یہاں سے بہت دور ہے، جہاں اسے کوئی بھی نہیں جانتا، کسی کو بھی اس کی اصلیت کا پتہ نہیں ہے۔ مگر ظاہری بات ہے کہ ایک ہمزاد جو کہ بہت ہی مافوق الفطرت قوت ہے، اس سے کوئی انسان چھپا نہیں رہ سکتا۔ بس اس ہمزاد نے چند سیکنڈ میں پتہ لگا لیا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ افشاں نے کہا، ٹھیک ہے، رات ہونے کا انتظار کرو، جیسے ہی رات گہری ہوگی ہم شکار پر نکلیں گے۔ آج ہم نے دلاور خان کا شکار کرنا ہے۔ دلاور خان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کی موت بہت قریب آ رہی ہے۔ وہ اس شہر کو چھوڑ کر وہاں سے بہت دور نکل آیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے بالکل اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ یہاں کے لوگ اسے نہیں پہچانتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ دن بھر مزدوری کرتا اور پھر رات کو کرائے کے ایک کمرے میں آ کر سو جاتا۔ ابھی تک یہاں کے لوگوں کو اس کا نام بھی صحیح طرح سے پتہ نہیں تھا۔ ہاں، ایک دو لوگ تھے جو اس کے ساتھ مزدوری کرتے تھے۔ ان لوگوں کے پوچھنے پر اس نے اپنا نام سرور خان بتایا تھا۔ اس نے کوشش کی تھی کہ کسی سے زیادہ واقفیت نہ بنائے۔ وہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ دکھانے کو تو وہ دن بھر دوسرے مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرتا تھا، مگر اصل میں اس کے پاس بہت پیسہ تھا۔ کیونکہ اس نے کبھی غربت نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ لاکھوں روپے اپنے ساتھ لے آیا تھا جن سے وہ خوب عیاشی کرتا۔ اس سے زیادہ تر اچھا کھانا کھانے اور شراب کی عادت تھی۔ آج بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھا جام پر جام بنائے جا رہا تھا اور پیے جا رہا تھا۔ اسے اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس نے اگلی صبح مزدوری پر جانا ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے ضروری نہیں تھا۔ وہ کون سا اصل مزدور تھا؟ وہ تو صرف بس لوگوں کو دکھا رہا تھا کہ میں مزدوری کرتا ہوں۔ اسی طرح پیتے پیتے رات آدھی سے زیادہ بیت گئی۔ اب وہ پوری طرح نشے میں تھا اور پھر اسی طرح نشے کی حالت میں ہی وہ سو گیا۔ اسے کب نیند آ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ نیند میں اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خواب میں ہوا میں اڑتا ہوا کہیں جا رہا ہے، اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک پہاڑ پر تھا، سنگلاخ چٹانیں اور دور دور تک پہاڑ ہی پہاڑ، اور پھر اس کی نظر افشاں پر پڑی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے سامنے ایک نہیں بلکہ دو افشاں کھڑی تھیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا سارا ہی نشہ ایک لمحے میں کافور ہو گیا تھا، اور پھر اسے اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہونے لگا کہ افشاں نے اپنے ہمزاد کے ذریعے نہ صرف کہ اس کا پتہ چلا لیا ہے بلکہ اسے وہاں سے یہاں پر بھی لے آئی ہے۔ دلاور خان نے ارد گرد دیکھا، پہاڑی چٹانوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب افشاں نے اپنے ہمزاد کو اشارہ کیا۔ ہمزاد نے آگے بڑھ کر دلاور خان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دلاور خان اگرچہ بہت صحت مند تھا، مگر ہمزاد کی قوت کے آگے اس کی قوت کچھ بھی نہیں تھی۔
اب افشاں کے اشارے پر حمزاد نے دلاور خان کا ہاتھ پکڑ کر اسے پہاڑوں پر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ دلاور خان کے منہ سے کربناک چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتا تھا مگر سب بے سود، اس کی مزاحمت کچھ کام نہ آ رہی تھی۔ حمزاد اسے اس طرح سنگلاخ چٹانوں پر گھسیٹ رہا تھا جس سے دلاور خان کا پورا جسم زخموں کے ساتھ چھلنی بن گیا۔ اس کی کربناک چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ دلاور خان مرا تو نہیں تھا مگر جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر زخم نہیں تھے۔ اب افشاں نے ان پہاڑوں پر اسے اسی حالت میں چھوڑا۔ حمزاد کو اشارہ کیا اور دوسرے لمحے حمزاد افشاں کو اٹھا کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ افشاں ایک بار پھر اپنے جزیرے کے اوپر واپس آ گئی۔